السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو اور آپ کا ایمان سلامت رہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں، ایک ایسی فاحشہ عورت کے بارے میں جو کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر بخش دی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش ہو گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی، اس نے ایک کنویں پر دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤں کا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے صلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار پر احسان کرنے میں ثواب ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، آدمی ہو یا جانور ہو۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کی ایک ایسی عورت کا ہے جو کہ فاحشہ تھی، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ایک مرد کا بھی آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس کو پیاس کی شدت نے بہت پریشان کیا۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور جب پانی پی کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بےتاب ہے اور پیاس کی شدت سے گارے میں منہ مار رہا ہے۔ اس شخص کو خیال ہوا کہ اس کو بھی پیاس کی وہی شدت اور وہی تکلیف ہو رہی ہے جو مجھے تھی، اور اس وقت اس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی کہ جس میں وہ پانی ڈال کر اس کتے کو پلاتا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور دوبارہ کنویں میں اتر کر اس کو بھرا اور موزے کو اپنے منہ سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھا اور وہ پانی اس کتے کو پلایا۔ حق تعالی شانہ نے اس کے اس کارنامے کی قدر فرمائی اور اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کسی شخص کا کوئی ایک عمل بھی اگر پسند آ جائے تو اس کی بدلے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس ایک عمل کی برکت سے اس کے تمام عمر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے لطف و کرم کے مقابلے میں یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، البتہ قبول ہو جانے اور پسند آ جانے کی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہ گار کے سارے گناہ پانی پلانے سے یا کسی ایک نیکی سے بخش دیے جائیں۔ ہاں، کوئی چیز کسی کی قبول ہو جائے تو کوئی مانع نہیں۔ اس لیے آدمی کو نہایت اخلاص سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جانے کون سا عمل وہاں پسند آ جائے، پھر بیڑا پار ہو جائے۔ بڑی چیز اخلاص ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنا جس میں دنیا کی کوئی غرض شامل نہ ہو، نہ اس سے دنیا کمانا مقصود ہو اور نہ ہی کسی شہرت کی حاجت مطلوب ہو۔ ان میں سے اگر کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے تو وہ سارا کیا کرایا برباد کر دیتی ہے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ معمولی سے معمولی بھی کام ہو تو پہاڑوں سے وزن میں بڑھ جائے۔ اسی طرح ایک ظالم حکمران کا واقعہ ہے کہ بخارا کا ایک حاکم بڑا سخت ظالم تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر جا رہا تھا، راستے میں ایک کتا نظر آیا جو بے حد خارش کر رہا تھا اور سردی نے اس کو بہت ستا رکھا تھا۔ اس ظالم کی اس پر نگاہ پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جا، میرے آتے تک اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام کو چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور گھر کے ایک کونے میں اس کو باندھ دیا، اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا، پانی رکھوایا اور اس کے بدن پر تیل ملوا کر ایک کپڑے کی جھول اس کے اوپر ڈلوائی، اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے سردی کا اثر زائل ہو جائے۔ اس سے کہ 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے جو اس کے مظالم اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے اس کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسے کام کرتا تھا، انسانوں جیسے کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی ایک کتے ہی کو تجھ کو دے دیا، یعنی اسی خارشی کتے کی طفیل تیری بخشش کر دی، اور میرے ذمے جو حقوق تھے ان کو خود ادا فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ سارے کریموں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے کرم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی شخص کی کوئی ادنا سی بھی چیز اس کو پسند آ جائے، اس کا بیڑا پار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہیں، دنیا کے دکھاوے کے لیے کچھ بھی نہ کریں، جو بھی کریں خالص اپنے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کریں۔ نہ معلوم کس شخص کی کیا بات
اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ اس کی بخشش کر دے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو اور ہمارا ایمان سلامت رہے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔